معزز دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے دنیا ایک ایسی خوفناک جنگ کا سامنا کرے گی کہ جس کے اثرات پوری انسانیت پر مرتب ہوں گے۔ وہ جنگ کہ جسے احادیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسے سفر پر جس میں ہم جانیں گے کہ یہ جنگ کب، کہاں اور کیسے ہوگی، اس جنگ کی وجوہات، اس کے نتائج اور اس میں دجال کا کردار کیا ہوگا، اور آج ہم اس جنگ کو کس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ اس موضوع کی تفصیل آپ کو حیران کر دے گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی اس دلچسپ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، اسلامی تاریخ میں الملحمۃ الکبریٰ ایک انتہائی اہم اور خوفناک واقعہ ہے جو قیامت سے پہلے پیش آئے گا۔ یہ وہ عظیم جنگ ہے کہ جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں ملتا ہے۔ اسے سب سے بڑی جنگ بھی کہا گیا ہے، اور اس کے متعلق ایسی پیشین گوئیاں ہیں کہ جو انسانیت کے مستقبل کو ایک نئے رخ پر ڈال دیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کو آخری بڑی جنگ بھی قرار دیا ہے جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوگی۔ یہ جنگ ایک وسیع پیمانے پر لڑی جائے گی اور اس میں کروڑوں لوگ مارے جائیں گے۔ اس جنگ کا ذکر امام بخاری، امام مسلم اور دیگر معتبر احادیث کی کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہوگا کہ جس کے بعد دنیا میں حقیقی امن و امان کی فضا قائم ہوگی، مگر اس سے پہلے انسانیت کو بڑے پیمانے پر تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ معزز دوستو، الملحمۃ الکبریٰ نہ صرف مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک جنگ ہوگی بلکہ اس میں زمین کے دیگر بڑے علاقوں میں موجود قومیں بھی کسی نہ کسی شکل میں شامل ہوں گی۔ ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس جنگ کے دوران مسلمانوں کا فوجی مرکز دمشق یا شام کے ارد گرد کے علاقے ہوں گے۔ کچھ احادیث میں ملتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی قیادت حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی جو مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح کی طرف لے جائیں گے۔ اس جنگ کے دوران مسلم فوجوں کے پاس ہتھیاروں کی کمی اور مخالفین کے پاس جدید ترین ہتھیاروں کا ہونا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، لیکن ایمان کی طاقت اور اللہ کی مدد سے مسلمان اس جنگ کو جیتیں گے۔ معزز سامعین، حدیثوں میں ملتا ہے کہ الملحمۃ الکبریٰ ایک عالمی جنگ ہوگی جو قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ہوگی۔ اس جنگ کی پیشین گوئیوں میں بتایا گیا ہے کہ مشرق و مغرب کی بڑی بڑی طاقتیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی اور اس میں عیسائی اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق مسلمانوں کا لشکر اس وقت موجود سب سے بڑی طاقت کے ساتھ جنگ کرے گا اور یہ جنگ شام کے علاقے میں ہوگی۔ اس جنگ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روم والے یعنی عیسائی اور مسلمان ایک عظیم جنگ لڑیں گے اور اس کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ یہ جنگ دنیا کی آخری بڑی جنگ ہوگی اور اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ معزز دوستو، یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ بعض مفسرین کے مطابق یہ جنگ صرف زمین پر نہیں بلکہ سمندر اور فضا میں بھی ہوگی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ میں موجودہ دور کی جدید ترین جنگی ٹیکنالوجیز بھی استعمال ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جنگ کے دوران مسلمانوں کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور انہیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکے گا یہاں تک کہ وہ آخری فتح بھی حاصل کریں گے۔ یہ جنگ دراصل دجال کی آمد کا پیش خیمہ بنے گی اور اس کی فتنہ انگیزی اس جنگ کے بعد ہی شروع ہوگی۔ اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس جنگ سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ جنگ ایمان اور کفر کے درمیان ایک فیصلہ کن مرحلہ ہوگا۔ معزز دوستو، اس عظیم جنگ کے اسباب کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق اس جنگ کی سب سے بڑی وجہ
حق و باطل کے درمیان آخری معرکہ ہوگا۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان اتحاد ٹوٹنے کا سبب ایک ایسی گہری چال ہوگی کہ جس سے دنیا کے امن و امان کا توازن بگڑ جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ جنگ مادی اور روحانی عوامل کے ٹکراؤ کی بھی نمائندگی کرے گی۔ دنیا کے مختلف خطوں میں جنگوں اور فساد کے بڑھنے کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ دنیا کے تمام طاقتور ملک اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ جنگ کا آغاز ایک ایسی چنگاری سے ہوگا کہ جو پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں جھونک دے گی۔ معزز سامعین، کچھ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ یہ جنگ صرف مذہبی نظریات کی بنیاد پر نہیں بلکہ معاشرتی اور معاشی مفادات کی بنیاد پر بھی ہوگی۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک ایک دوسرے کے وسائل اور طاقت پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے یہ جنگ مزید بگڑ جائے گی۔ جیسا کہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں بڑے بڑے جنگی حالات کو جنم دے دیتی ہیں، اور اسی طرح اس جنگ کا آغاز بھی ایک چھوٹے سے واقعے سے ہو سکتا ہے جو بعد میں ایک عالمگیر تنازع میں بدل جائے گا۔ معزز دوستو، الملحمۃ الکبریٰ کے نتائج نہایت ہی خوفناک ہوں گے۔ لاکھوں لوگ اس جنگ میں اپنی جان گنوا بیٹھیں گے اور دنیا بھر کے شہروں اور قوموں پر تباہی چھا جائے گی۔ حدیثوں میں اس جنگ کے بعد ایک نیا دور آنے کی خبر بھی دی گئی ہے، جس میں حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ لیکن ناظرین و سامعین، کیا آج کے حالات بھی ہمیں اسی طرف اشارہ دے رہے ہیں؟ دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے تنازعات، معاشی بحران اور طاقتور ممالک کے درمیان کشیدگی کیا ہمیں اس عظیم جنگ کے قریب ہونے کا اشارہ دے رہی ہیں؟ یہ بات کہنا ابھی قبل از وقت ہے، لیکن ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے، کیونکہ یہ فتنے اور جنگیں اسی بڑی آزمائش کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں دنیا بھر کے معاشی نظام تباہ ہو جائیں گے، عالمی معیشت کا مکمل طور پر سقوط ہو جائے گا، اور دنیا کے زیادہ تر حصوں میں لوگ خوراک اور پانی جیسی بنیادی ضروریات کے لیے بھی ترس جائیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس جنگ کے بعد زمین پر اتنی تباہی ہوگی کہ نسل انسانی کے لیے دوبارہ تعمیر کرنا نہایت مشکل ہوگا۔ تاہم یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس جنگ کے بعد مسلمان دنیا میں غالب آئیں گے اور ایک نیا نظام عدل و انصاف قائم ہوگا جو حضرت مہدی علیہ السلام کی زیر قیادت قائم ہوگا۔ معزز دوستو، دجال کا ظہور الملحمۃ الکبریٰ کے بعد ہوگا۔ اس وقت دنیا پہلے ہی جنگ کی تباہ کاریوں سے ٹوٹ چکی ہوگی اور دجال فتنوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال سے خبردار کیا ہے اور اس کی فریب کاریوں کا ذکر تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ دوستو، دجال کا فتنہ دراصل لوگوں کے ایمان کو سب سے زیادہ متاثر کرے گا۔ وہ لوگوں کو دنیاوی لالچ اور خوشحالی کے جھوٹے وعدے دے کر ان کے عقائد کو ہلانے کی کوشش کرے گا۔ دجال کے پاس ایسی حیرت انگیز طاقتیں ہوگی جو لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر دیں گی، جیسا کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا یا بارش بھی برسا سکے گا، لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ فریب ہوگا۔ جو لوگ اس کے دھوکے میں آئیں گے وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے قرآن مجید کی سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کریں۔ اب یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اس جنگ کے بعد کیا ہوگا؟ ناظرین کرام، اس جنگ کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور دنیا میں نیا نظام قائم ہوگا۔ لیکن ناظرین، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی تک حدیثوں میں مذکور تمام علامات ظاہر نہیں ہوئیں۔ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس بڑی جنگ کے قریب ہیں یا وہ بڑی جنگ آنے ہی والی ہے، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ واقعات کب رونما ہوں گے۔ ہمیں ان تمام پیشگوئیوں کو موجودہ دنیاوی حالات کے ساتھ جوڑنے کے بجائے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ جب یہ واقعات رونما ہوں گے تب ہمارے ایمان کا امتحان ہوگا۔ آج کے حالات ہمیں فتنوں سے محفوظ رہنے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا پیغام دیتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں ان پیشین گوئیوں سے یہ سبق لینا چاہیے کہ قیامت کی علامات ظاہر ہونے میں دیر نہیں اور یہ دنیا فانی ہے۔
آج کے حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہمیں ہر وقت اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور آخری وقت تک ایمان پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل با مقصد کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز مل سکیں۔ تو ملیں گے اگلے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔